رزق کے لیے کون سی دعائیں اور صورتیں پڑھی جائیں؟ رزق کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھا جائے کثرت سے۔ یہ نماز میں جو رکوع اور سجدہ آپ کرتے ہیں نا، تو آپ تو اتنے ہی پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم۔ اس کو ذرا سا ابو داؤد میں آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین فرمایا کہ پڑھا کرو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اس کو نمازوں میں یہ تبدیلی لائی جائے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کثرت سے پڑھا جائے۔ اور چاشت کی نماز، بڑا دخل ہے ان چیزوں کو انسان کے رزق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اس وقت کے جو 200 روپے ہوں گے اس میں بکری کا سر ملے گا، یعنی آپ نے فرمایا تھا بہت گرانی ہو جائے گی، تو اور پھر قحط ہو جائے گا۔ تو عرض کیا کہ جو قلعے میں بند ہوں گے مسلمان فوجی، یہ کھائیں گے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی غذا۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول فرشتے کیا کھاتے ہیں جو جیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، وہ اسے پڑھتے ہیں اور یہی ان کی غذا ہے۔ تو کلام کے ذریعے غذا ملتی ہے، کلام کے ذریعے غصہ آتا ہے، کلام کے ذریعے آدمی مانگتا ہے کہ صاحب روٹی کھلا دیں، کلام کے ذریعے کہتا ہے کہ 10 روپے دے دے، کلام کے ذریعے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ رزق دے دے۔ اور کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تیری ذات پاک ہے ہر ایک محتاجی سے، اللہ میں نہیں پاک، میری محتاجیاں ہیں، و بحمدہ، اور اللہ تو جو رزق مجھے دے تیری ہی لیے ساری تعریف۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، تجھے نہ کھانے پینے کی ہے، نہ بیوی بچوں کی، نہ کسی اور چیز کی، لیکن اللہ میں تیرا بندہ بہت محتاج ہوں، و بحمدہ، اور اللہ یہ چیزیں دے دے تیرے لیے، ساری تعریفیں میری تیرے ہی لیے۔ یہ ہے اصل مفہوم، تو اس لیے اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔